بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو تمیمی شخص نے اپنی اسلام لانے کا یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک سفر کے دوران ایک بہت بڑے ریگستان میں رات گزارنا پڑی۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھایا اور خود لیٹ گیا اور سو جانے سے پہلے میں نے یہ پڑھا، اس وادی کے برے جن کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قوی ہیکل جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے آیا اور آتے ہی وہ خنجر اس نے میری اونٹنی کے حلق پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں اسے یوں ہی وہم و خیال سمجھ کر پھر سو گیا۔ دوبارہ وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے نظر آیا۔ اس نے خنجر پھر میری اونٹنی کے گلے پر رکھ دیا۔ میں پھر چونک پڑا اور دیکھا کہ میری اونٹنی بھی کانپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا اور تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا، اور اب تو میں ڈر کر اور گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے بہت کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اونٹنی کے قریب آنے سے روک رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں 3 بڑے بیل وہاں آ گئے، اور اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا کہ ان بیلوں میں سے جو بیل چاہو اس میرے پڑوسی آدمی کے اونٹنی کے بدلے میں لے لو، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جن کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ بھی عربی ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مدینہ منورہ میں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ آ پہنچا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرا یہ سارا قصہ خود ہی لفظ بلفظ سنا دیا، اور پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں نے فوراً کلمہ پڑھ کر ہلکا بغوش اسلام ہو گیا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک ایسا یہودی رہتا ہے جو علماء پر غالب ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بات کروں گا۔ چنانچہ جب یہودی حاضر ہوا تو اس نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نہیں ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ باندھتا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی سے پوچھا، اگر میں تیرے سوالوں کا جواب دے دوں تو اسلام کا اقرار کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ اس کا شریک یا اس کا لڑکا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے شریک یا لڑکا نہیں جانتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہے وہ فقر اور محتاجی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور سب لوگ فقیر ہیں، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرے گا وہ قرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ گرہ لگاتا ہے وہ کفار کے لیے زنار ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وہ بھی زنار ہی ہے، یعنی زنار کو اپنے پیارے بندوں سے کھولتا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔
مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔